آج ہم آپ کو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی یا خواجہ غریب نواز کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں، جن کی تبلیغ سے تقریباً 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، اور آج بھی جن کے عقیدت مندوں میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، سکھ اور عیسائی ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خواجہ صاحب کا شجرہ حضرت علی کے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین سے کیسے چلتا ہے، ان کے شجرے میں اہل بیت کے کتنے امام تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے آپ کا کیا تعلق تھا۔ ویورز، ہم وضاحت کرنے کے لیے مختلف قسم کے چارٹس کا استعمال کریں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے۔ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ خواجہ غریب نواز کا اصل نام حسن تھا۔ آپ سن 1136 عیسوی میں ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ اسی علاقے کی نسبت سے آپ کو حسن سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے، مطلب آپ کا شجرہ اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو ویورز، چلیں ہم پہلے خواجہ صاحب کی والدہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا شجرہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام مہنور بی بی تھا، جو کہ ایک نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حسن یعنی خواجہ صاحب کی ولادت کا سلسلہ تھا تو میں ان کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتی۔ مہنور بی بی کے والد سید داؤد تھے، جو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے سگے بھائی تھے، جن کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی تھے، یعنی خواجہ صاحب کی والدہ شیخ عبد القادر جیلانی کی چچا زاد بہن تھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رشتے میں خواجہ صاحب کے ماموں تھے، تو یوں ان کی آپس میں رشتہ داری اور قرابت داری بھی تھی۔ سید داؤد کے والد سید عبداللہ الجیلی تھے، جو عراق کے ایک علاقے الجیل میں پیدا ہوئے۔ اسی علاقے کی نسبت سے ان کا نام الجیلی رکھا گیا، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا اور خواجہ صاحب کے پڑنانا تھے۔ سید عبداللہ الجیلی کے والد سید یحییٰ الزاہد تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں پہلی دفعہ حجاز کا علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، چونکہ ان دنوں عباسی حکمرانوں کے اہل بیت سے تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے، تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے آبائی علاقے سے ہجرت کر کے عراق کے علاقے مادین میں آ گئے۔ سید یحییٰ کے والد سید محمد المدنی اور ان کے والد سید داؤد تھے۔ حضرت داؤد نے اپنے 9 بھائیوں اور جانشینوں کے ساتھ مل کے عباسی سلطنت سے حجاز کا پورا علاقہ آزاد کرا لیا، اور یہاں اپنی خود مختار ہاشمی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ حضرت داؤد کے والد حضرت موسیٰ ابن عبداللہ تھے۔ آپ سن 835 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اور جوانی کی عمر میں پہنچ کے اپنے والد حضرت عبداللہ الرضا سے بیعت اور خلافت حاصل کی، اور عباسیوں کے خلاف ہر محاذ پہ اپنے بیٹوں کے ساتھ پیش رہے۔ ان کے والد عبداللہ الرضا موجودہ عراق کے شہر بصرہ میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب ان کے والد عباسیوں سے بچ کے اسی شہر میں روح پوش تھے۔ چنانچہ اس شہر میں پیدا ہونے کی نسبت سے آپ کو عبداللہ بصری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے والد حضرت موسیٰ الجون ایک لکھاری اور بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ ان کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ نے انہیں الجون کا لقب دیا۔ آپ عباسی حکمرانوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے پوری زندگی مدینہ میں روح پوش رہے، لیکن خلیفہ المنصور کے دور میں وہ قید ہو گئے، اور اسی قید میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ الجون کے والد حضرت عبداللہ کامل تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے مختلف بیٹوں کی نسل سے دنیا کے کئی خاندان اور ریاستیں وجود میں آئیں، جیسا کہ حضرت ادریس کی نسل سے اردن کا شاہی خاندان، محمد کی نسل سے مروکو کے ادریسی، سلیمان کی نسل سے مغرب کے سلیمانی، اور جعفر کی نسل سے تیونیسیا کے شریف تعلق رکھتے ہیں۔ آپ حدیث کے ایک بہت بڑے راوی اور قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ عباسی خلیفہ المنصور نے جب لوگوں میں آپ کا اثر و رسوخ دیکھا تو آپ کو قید کر لیا، اور سن 762 میں عراق کے ہاشمی جیل میں قید کے دوران آپ کا انتقال ہوا۔
عبداللہ الکامل کے والد حضرت حسن المثنیٰ تھے۔ آپ کی پیدائش سن 661 میں مدینہ میں ہوئی۔ ویورز، یہ وہی سال تھا کہ جب آپ کے دادا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کربلا کی جنگ میں اپنے چاچا امام حسین کے شانہ بشانہ لڑے، لیکن پھر بعد میں انہیں قید کر لیا گیا۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن المثنیٰ کی بہت سی اولادیں تھیں اور حضرت امام حسن کی اولاد ان سے اور ان کے ایک بھائی حضرت زید سے چلتی ہے۔ مطلب آج پوری دنیا میں بسنے والے تمام حسنی سید انہی دونوں بھائیوں کی نسل سے ہیں۔ حضرت حسن المثنیٰ کے والد امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور نواسۂ رسول تھے۔ آپ نے اپنی جوانی میں مسلمانوں کی بدترین خانہ جنگی دیکھی اور اسے ختم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا انہیں خلیفہ منتخب کرنے کے باوجود وہ حکومت سے دستبردار ہو گئے اور اس خانہ جنگی کو ختم کرتے ہوئے حکومت بنو امیہ کے حوالے کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ان کی بیوی یا کسی غلام نے زہر دیا تھا۔ حضرت حسن کا نسب اپنے والد حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تو چلیں اب ہم امام علی کے دوسرے بیٹے امام حسین سے خواجہ صاحب کے والد تک کا شجرہ دیکھتے ہیں۔ ویورز، حضرت حسن کی شہادت کے بعد حضرت حسین بھی حسن معاویہ معاہدے کی پاسداری کرتے رہے۔ اس معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد مسلمانوں کے مشترکہ فیصلے سے اگلا حکمران منتخب کیا جائے گا، لیکن حالات اس وقت زیادہ خراب ہونے لگے کہ جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا اور سن 680 عیسوی میں یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کوفہ جاتے ہوئے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے 72 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور ویورز، ان 72 افراد پہ حملہ آور ہونے والی فوج کی تعداد کچھ مورخ 4000 جبکہ کچھ دوسرے 30,000 سے زائد بتاتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ کے 2 بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کربلا میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت علی اصغر ایک نو مولود بچے تھے۔ ان کے تیسرے بیٹے حضرت زین العابدین بھی کربلا میں موجود تھے، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ جنگ کے بعد اموی کمانڈر شمر انہیں بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن فوج کے کچھ اونچے عہدیداروں کے مشورے سے ان کی جان بخش دی گئی۔ آپ کربلا میں بچ جانے والے واحد حسینی سید تھے اور آپ سے ہی دنیا کے تمام حسینی سیدوں کی نسل چلتی ہے۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کے بیٹے حضرت زید نے امویوں کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن اموی اس وقت اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ حضرت زید اس بغاوت میں ناکام رہے۔ ان کی شہادت نے اسلام کے زیدیہ فرقے کو جنم دیا، جو حضرت امام زین العابدین کے بعد حضرت زید کو 5واں امام مانتے ہیں۔ جہاں تک خواجہ غریب نواز کی بات ہے تو ان کا شجرہ 12 امامی شاخ یعنی حضرت زین العابدین کے بڑے بیٹے امام محمد الباقر سے چلتا ہے۔ امام باقر کی پیدائش مدینہ میں اس وقت ہوئی کہ جب حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے مدینہ میں سرگرم تھے۔ کربلا کی جنگ میں ان کی عمر محض 6 سال تھی اور اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنے خاندان کے بیشتر افراد کو کٹتے دیکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہیں اموی حکمران ابراہیم ابن ولد نے زہر دیا تھا۔ اس شجرے میں امام باقر کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر الصادق آتے ہیں، جو چھٹے امام ہونے کے ساتھ ساتھ 8ویں صدی کے ایک مشہور عالم بھی تھے۔ انہیں سنیوں اور شیعہ دونوں مکتب فکر میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ویورز، امام جعفر الصادق بہت کم عرصے میں تمام مسلمانوں میں بہت مشہور ہو گئے اور عباسی حکمران یہ ہرگز نہ چاہتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ انہیں عباسی خلیفہ المنصور کے کہنے پہ ہراساں کیا گیا اور پھر بعد میں زہر دے دیا گیا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے کئی بچوں میں سب سے اہم اسماعیل تھے، جن کی نسل سے مستقبل کے فاطمی سلطنت کے خلفاء تعلق رکھتے ہیں۔
ख्वाजा साहब के शजरे में इमाम जाफर के बाद उनके बेटे इमाम मूसा अल काज़िम आते हैं, जो कि 7वें शिया इमाम थे। व्यूअर्स, इमाम मूसा बहुत ज़्यादा कुव्वत बर्दाश्त और गुस्सा पी जाने वाली शख्सियत थे। इसी वजह से आपका लक़ब काज़िम यानी गुस्सा पी जाने वाला पड़ गया। आप सन 745 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और अपनी ज़िंदगी में 4 अब्बासी खुलफा का दौर देखा, जिनमें अल मंसूर, अल हादी, अल महदी और हारून अर रशीद शामिल हैं। इन खुलफा की तरफ से उन्हें वक्तन फवक्तन कैद में डाल दिया जाता और कई दफ़ा हिरासा भी किया गया। चुनाचे सन 799 में खलीफा हारून अर रशीद के दौर में उन्हें बगदाद के एक जेल में जहर दे दिया गया। व्यूअर्स, इस जगह इस शजरे में एक तकसीम नजर आती है, वो ये कि इमाम मूसा के बाद इमामत का सिलसिला उनके बेटे अली अल रिदा से चलता है, जो कि आगे जाके 12वें और आखिरी इमाम मेहदी पे ख़त्म होता है। जबकि ख्वाजा साहब का सिलसिला इमाम मूसा के एक दूसरे बेटे हज़रत इब्राहीम से आगे चलता है। हज़रत इब्राहीम बिन मूसा के दौर में मुसलमान चौथे फितने में मुब्तला थे और अब्बासी खलीफा हारून अर रशीद की मौत के बाद अब्बासियों की आपसी खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। इस खाना जंगी का फ़ायदा उठाते हुए हज़रत इब्राहीम ने यमन में अब्बासियों के खिलाफ बगावत कर दी और फिर बाद में मक्का का कंट्रोल भी संभाल लिया। चुनाचे अगले खलीफा अल मामून ने उनसे जंग करने की बजाय उन्हें मक्का का गवर्नर तस्लीम कर लिया। व्यूअर्स, ख्वाजा साहब के अलावा इनकी नस्ल से दुनिया के बेशतर औलिया आए, जिनका जिक्र हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। इनके बाद सैयद अब्दुल अजीज़, सैयद नजमुद्दीन, सैयद अहमद और सैयद कमालुद्दीन आते हैं, जिनके बारे में तारीख में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। चुनाचे हम ख्वाजा साहब के वालिद ख्वाजा गियासुद्दीन हसन पे आते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त खुरासान में गुजारा। आप अपने वक्त के एक मशहूर तरीन आलिम दीन और वलीउल्लाह थे, जिनका शुमार अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदों में होता था। यही वजह थी कि ख्वाजा साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पे अपने वालिद से ही हासिल की। जब ख्वाजा साहब 15 बरस के हुए तो उनके वालिद और वालिदा दोनों इंतकाल कर गए। उनके वालिद ने विरासत में एक बाग और 5 चक्की छोड़ी। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा साहब इसी बाग से गुजर बसर किया करते। एक दिन आप अपने बाग में मसरूफ थे तो वहाँ से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, जिनका नाम हज़रत इब्राहीम गंदोजी था। जब ये बुजुर्ग आपके बाग में आए तो आपने उनकी बहुत ताज़ीम और खिदमत की। ख्वाजा साहब की इस मेहमान नवाजी से खुश होते हुए उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा ख्वाजा साहब को दिया और व्यूअर्स, ये टुकड़ा खाने के बाद उनका दिल दुनियावी मामलात से दीनी मामलात की तरफ बदल गया। जिसके बाद आप सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद हो गए, जिनके साथ आपने तकरीबन 20 साल तक दुनिया के बेशतर ममालिक का सफ़र किया। मौरख लिखते हैं कि जब आप मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो उन्हें ख्वाब में नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिंदुस्तान में अपना नुमाइंदा या इल्ची बन जाने का हुक्म दिया। चुनाचे 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में उन्होंने जनूबी एशिया का रुख किया और यहाँ आके सबसे पहले लाहौर में हज़रत अली हजवेरी या दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी दी, जिसके बाद वो अजमेर की तरफ रवाना हुए। अजमेर के इलाके में आने के बाद उन्होंने यहाँ 2 शादियाँ की। उनकी पहली बीवी सैयद वजीउद्दीन की बेटी उम्मतुल्लाह थी, जबकि आपकी दूसरी बीवी अस्मतुल्लाह एक मकामी हिंदू राजा की बेटी थी। इन 2 बीवियों से आपके 3 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। आपके बेटों में ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन और ख्वाजा ज़ियाउद्दीन शामिल हैं, जबकि आपकी बेटी बीबी जमाल थी। व्यूअर्स, मौरख लिखते हैं कि ख्वाजा साहब का मकामी आबादी के साथ ऐसा रवैया था कि कमो बेश 90 लाख इंसान आपके हाथ पे इस्लाम लाए। यहाँ तक कि एक अंग्रेज गवर्नर जो कि ब्रिटिश राज में भारत में तैनात था, उसने लिखा कि हिंदुस्तान में बज़ाहिर तौर पे तो हुकूमत हमारी थी, लेकिन यहाँ असल हुकूमत एक कब्र की है। व्यूअर्स, इस कब्र से मुराद ख्वाजा साहब का मज़ार था, जहाँ हर वक्त हर मजहब के लोग मौजूद होते हैं। आपका विसाल सन 1236 में मौजूदा भारत में अजमेर के इलाके में हुआ,
جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ ویورز، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی خواجہ صاحب کے ماموں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کا تفصیلی شجرہ دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔